تیرا سفر ہو باعث رحمت خدا کرے، تیرا سفر ہو باعث رحمت خدا کرے، ہو لمحہ لمحہ ساتھ نصرت خدا کرے۔ بر صغیر کے جن شہروں نے تہذیب، روحانیت اور تاریخ کے رنگوں سے اپنا دامن بھرا، ان میں سے ایک شہر ملتان ہے، جو صدیوں سے علم و عرفان، سچائی اور روشنی اور عشق الہی کا مرکز رہا۔ اسے اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ہوائیں صوفیاء کے کلام کی خوشبو سے معطر، اور اس کے در و دیوار ہزاروں سالہ تاریخ کے خاموش گواہ ہیں۔ ملتان جنوبی پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر علم و حکمت کی گود میں پروان چڑھا۔ یہاں حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت شاہ شمس تبریز جیسے بزرگان دین نے حق کی شمع روشن کی۔ یہ شہر ہمیشہ روحانی قافلوں کا میزبان رہا ہے۔ اس شہر کی اصل سعادت یہ ہے کہ سن 1897 عیسوی میں اس کی سرزمین نے امام الزمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم چومے، جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقدمے میں شہادت کے سلسلے میں ملتان کا سفر اختیار فرمایا۔ اس مقدمہ کی مختصر کہانی کہہ لیں، روداد کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں اس وقت حکومت برطانیہ کے تحت جو خود مختار ریاستیں تھیں، ان میں ایک اچھی بڑی ریاست وہ بہاولپور کی ریاست کہلاتی ہے۔ اس وقت وہاں پر عباسی خاندان کی حکومت تھی، اور 1879 میں نواب سر صادق محمد خان چہارم جو تھے وہ اس ریاست کے حکمران بھی ہوئے ہیں۔ یہ 1880 کی بات ہے کہ اس میں نواب صاحب کو انگریزی حکومت کی طرف سے GCSI کا معزز خطاب ملا۔ پھر 1897 میں ایک یورپین خاتون جس کا نام مس سکنر تھا، اس نے نواب آف بہاولپور کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، اور اس میں یہ تھا کہ نواب صاحب نے، یعنی نواب آف بہاولپور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نے ان سے شادی کی اور ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا اور پھر طلاق بھی دے دی، لیکن حقوق کی ادائیگی نہیں کی گئی، اور مارچ تا جولائی 1897 تک یہ چند مہینے مقدمہ زیر سماعت رہا، اور جس کے بعد یہ دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے دوران تمام عرصے میں لاہور کے ایک اخبار ناظم الہند کے ایڈیٹر سید ناظم حسین نے نواب صاحب اور ان کے پرائیویٹ سیکرٹری مولوی رحیم بخش صاحب کے خلاف بہت زہر اگلا اور بلا ثبوت ایسی گھریلو اور نجی باتیں لکھیں جو کسی طور مناسب اور شریفانہ نہیں کہلا سکتی۔ اخبار ناظم الہند نے ریاست بہاولپور، خصوصاً اس کے پرائیویٹ سیکرٹری مولوی رحیم بخش صاحب کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا۔ ان پر غیر اخلاقی اور خیانت کے الزامات لگائے گئے، جس پر مولوی رحیم بخش صاحب نے ہتک عزت یعنی لائبل کا مقدمہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مولوی رحیم بخش صاحب کی اہمیت کا اس طرح بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان چہارم کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے، اور ایچنسن کالج میں بطور استاد بھی خدمت کی، جہاں نواب صاحب کو بھی انہوں نے پڑھایا۔ تعلیم کے بعد نواب صاحب انہیں بہاولپور لے گئے، اور وہاں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور اسی طرح نواب صاحب کی وفات کے بعد ریجنسی کونسل، جس میں تمام ریاست کے اختیارات ہوتے ہیں، اس کے صدر بھی رہے۔ 1909 میں گورنمنٹ انگریزی کی طرف سے انہیں CIE کا اعزاز بھی حاصل ہوا، اور 1913 میں انہیں سر کا خطاب بھی ملا۔ تو ان کا خدمات کا سلسلہ بہت وسیع ہے،
اور اس سے ان کی اہمیت اور ان کے پڑھے لکھے اور انتہائی زیرک انسان ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب اخبار ناظم الہند کے ایڈیٹر کو مولوی رحیم بخش صاحب کے ارادے کی خبر پہنچی تو اس نے لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے مذہب کا کارڈ کھیلنے کی تدبیر سوچی اور مولوی رحیم بخش صاحب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا خفیہ مرید مشہور کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت حکومت کی طرف سے انگریزی میں سلیکشنز فرام دا وینکولر نیوز پیپرز پبلش ان دا پنجاب کے نام سے مختلف اخبارات و رسائل کے تراشے شائع ہوتے تھے۔ اگر مارچ 1897 سے لے کر ستمبر 1897 تک ہم مختلف اخبارات کے تراشوں پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کس قدر سنگین ہو چکے تھے اور ان کو روز بروز سنگینی کے ساتھ بڑھایا جا رہا تھا۔ مثلاً 24 جولائی 1897 کی اشاعت میں اخبار ناظم الہند نے بات کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے لکھا، مولوی رحیم بخش صاحب نے حال ہی میں لاہور کا دورہ کیا ہے اور لاہور میں بمبئی ہاؤس کے مالک جو کہ مولوی صاحب کی طرح بقول اخبار ناظم الہند حضرت مرزا صاحب کے مرید ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی ہے۔ پھر 7 اگست 1897 کی اشاعت میں مذکورہ اخبار نے لکھا، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں ناظرین کے لیے۔ ان سب میں سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سال دربار سے مولوی صاحب نے 5000 روپیہ ریاست کی طرف سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے مشن کے لیے بھجوایا ہے۔ حالات سنگینی میں دن بدن مذہبی نقطہ نگاہ سے بڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ 4 ستمبر 1897 کی اشاعت میں اشتعال انگیزی کی انتہا کرتے ہوئے لکھا کہ ازالہ حیثیت عرفی کا کیس جو ناظم الہند اور مولوی رحیم بخش کے درمیان چل رہا ہے، یہ دراصل محمدیوں اور مرزا صاحب علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان مقدمہ ہے۔ بہرحال مولوی رحیم بخش صاحب نے ایڈیٹر ناظم حسین کے خلاف ملتان میں لائبل کا یہ مقدمہ دائر کیا۔ سید ناظم حسین کو اپنی تائید میں کچھ گواہ بھی پیش کرنے تھے، چنانچہ اس نے ان گواہوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی لکھوا دیا۔ اب یہ بات جہاں ناظم الہند کے ایڈیٹر کی شرارتی ذہن کی عکاسی کرتی ہے، وہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا بھی نشان ہے کہ باوجود سخت مخالف اور حرزہ سرائی کا عادی ہونے کے سید ناظم حسین کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلند اخلاق، نیکی اور تقوی کی وجہ سے پورا یقین تھا کہ حق و صداقت کے اظہار کے لیے آپ گواہی دینے سے انکار نہیں کریں گے۔ حضرت اقدس علیہ السلام اگر چاہتے تو بذریعہ کمیشن شہادت دینے کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شہادت کے لیے خود جانا مناسب سمجھا۔ نیز سفر میں برکات ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سفر کے متعلق بعض امور کے بارے میں پہلے سے خبر دے دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، شروع اکتوبر 1897 عیسوی میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک گواہی کے لیے ایک انگریز حاکم کے پاس حاضر کیا گیا ہوں، اور اس حاکم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے، لیکن جیسا کہ شہادت کے لیے دستور ہے مجھے قسم نہیں دی۔ پھر 8 اکتوبر 1897 عیسوی کو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اس مقدمے کا سپاہی سمن لے کر آیا ہے۔ یہ خواب مسجد میں عام جماعت کو سنا دی گئی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور سپاہی سمن لے کر آ گیا، اور معلوم ہوا کہ ایڈیٹر اخبار ناظم الہند لاہور نے مجھے گواہ لکھا دیا ہے، جس پر مولوی رحیم بخش پرائیویٹ سیکرٹری نواب بہاولپور نے لائبل کا مقدمہ ملتان میں کیا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے باوجود خطرات کے ایک معاند کے کہنے پر گواہی دینے کے سلسلے میں ملتان جانے کا ارادہ فرمایا۔
آپ 29 اکتوبر 1897 عیسوی کو قادیان سے روانہ ہو کر لاہور پہنچے اور لاہور سے بذریعہ ٹرین ملتان تشریف لے گئے۔ ریلوے کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت لاہور سے 2 گاڑیاں ملتان کے لیے چلتی تھیں، ایک ٹرین صبح اور ایک ٹرین شام کو لاہور سے ملتان کے لیے روانہ ہوتی تھیں۔ لاہور سے ملتان کا فاصلہ 312 کلومیٹر ہے اور ٹرین تقریباً 8 گھنٹے کی مسافت کے بعد ملتان پہنچتی تھی۔ ٹرین لاہور سے روانہ ہوئی اور کوٹ لکھپت، رائیونڈ جنکشن، اکاڑا، ساہیوال، میاں چنو اور خانیوال اسٹیشن سے ہوتی ہوئی ملتان سٹی اسٹیشن تک پہنچی۔ قادیا سے چلی ایک زندہ ہوا، کھل گئے سارے عالم میں گل خوش نما، رفتہ رفتہ زمانے پہ چھا جا۔ اسٹیشن سے حضور علیہ السلام ریلوے پل عبور کر کے اندرون شہر کی طرف تشریف لائے۔ محترم شیر محمد مجوکا صاحب کی روایت کے مطابق مخدوم خان بہادر حسن بخش قریشی صاحب رئیس ملتان نے حضور کے استقبال کے لیے گاڑیاں اور فٹن وغیرہ بھجوائی تھیں۔ آپ علیہ السلام فٹن پر سوار تھے۔ اس دوران مخدوم صاحب کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ راستے میں حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے اینٹ روڑے اٹھا کر جمع ہیں۔ مخدوم صاحب کی شہر میں بڑی وجاہت تھی، چنانچہ وہ خود بگھی میں بیٹھ کر حضور کے استقبال کے لیے نکلے اور راستے میں جمع لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر منتشر کرتے گئے۔ حضور کے مخلص صحابی حضرت مولوی بدر الدین رضی اللہ عنہ ہیڈ ماسٹر ہائی سکول حضور کے استقبال کے لیے اسکول کے طلبہ کے ہمراہ موجود تھے، جنہیں 2 رویا قطار میں مختلف قطعات دے کر کھڑا کیا گیا تھا، جن پر استقبالیہ فقرات درج تھے۔ جب حضور کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ طلبہ السلام علیکم کہتے اور نظمیں پڑھتے۔ ملتان میں حضور علیہ السلام کی رہائش کے متعلق 2 روایات ملتی ہیں۔ حضرت میاں معراج الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق مولوی بدر الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے فرودگاہ کا انتظام حکیم فیروز الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے والد حکیم چراغ علی قریشی صاحب کی رہائش گاہ واقع پاک گیٹ النگ پر کیا۔ اسی دوران ملتان کے رئیس اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحم اللہ کے درگاہ کے سجادہ نشین جناب مخدوم شیخ حسن بخش قریشی صاحب حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے اپنے ہاتھ تشریف لانے کی درخواست کی، اور مخدوم صاحب نے کہا کہ ملتان کا گدی نشین میں ہوں اور رئیس بھی ہوں، اور آپ مرزا صاحب قادیان کے رئیس ہیں، اور مناسب یہی ہے کہ میرے پاس آپ ٹھہرے اور مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں۔ بہرحال جس پر حضور علیہ السلام نے حکیم صاحب کے مہمان جب حضور اگرچہ پہلے تھے، ان کی اجازت کے بغیر تو حضور ظاہر نہیں جا سکتے تھے۔ اس پر حضور نے کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ حکیم صاحب سے اجازت لے لیں، جس پر مخدوم صاحب نے حکیم صاحب سے اجازت لی اور حضور کو اپنے ہاں لے گئے۔ بہرحال 2 قسم کی روایات ہیں۔ حضرت میاں معراج الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ ابتداً حضور حکیم صاحب کے گھر گئے تھے، بعد میں پھر قریشی صاحب کے گھر گئے ہیں، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق مخدوم صاحب نے حضور کا بنفس نفیس اسٹیشن پہ پہنچ کر استقبال کیا تھا، اور پھر حضور کو اپنے ساتھ اپنے مکان جو کہ گلی تمباکو والی اندرون پاک دروازہ ملتان میں واقع تھا، وہاں ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اگر کوئی بھی روایت ہو، بہرحال حضور براہ راست اسٹیشن سے ہی مخدوم صاحب کے ہاں چلے گئے، جا کچھ دیر حضور حکیم چراغ علی قریشی صاحب کے ہاں پہنچے ہیں، پھر وہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ بہرحال زیادہ عرصہ اس دوران جب حضور وہاں مقیم رہے ہیں ملتان میں، حضور کا عملاً قیام شیخ حسن بخش قریشی صاحب کے ہاں ہی رہا ہے۔ یہاں رہنے اور لوگوں سے ملاقات کے لیے وسیع جگہ کی سہولت تھی۔
حضور کے قیام کے دوران ملاقاتیوں کی کثرت کے باعث دیگوں میں کھانا پکتا رہا۔ ہر طبقے کے لوگ حضور کی زیارت اور شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ سنیا نی سیو میں دی آیا جہان وچ پتے تے خبراں جدے لکھے قرآن وچ آیت حدیثاں اسی طرح بہت سے لوگ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس علاج معالجہ وغیرہ کی خاطر بھی حاضر ہوتے رہے۔ اس دوران ایک شخص جس کا نام نور محمد تھا حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس کا بیٹا مرگی کے مرض میں مبتلا ہے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے نسخہ تجویز فرمایا اور پھر بیمار کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور پیش کر کے دعا کی درخواست کی۔ حضور نے دعا فرمائی، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحت یاب ہو گیا۔ اس عرصے میں معزز قریشی خاندان کے رئیس خان بہادر مخدوم شیخ حسن بخش قریشی صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کی نہایت محبت اور احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی، اور محبت اور احترام کا یہ تعلق بعد میں بھی قائم رہا۔ چنانچہ اگست 1911 عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ ملتان تشریف لے گئے تو مخدوم صاحب حضور سے شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور حضور کی مع تمام احباب دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ نیز حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ 1937 عیسوی میں جب ملتان تشریف لے گئے تو اس موقع پر بھی اس خاندان نے نہایت وسیع پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب بطور تحصیلدار شجاع آباد میں تعینات ہوئے تو ان کے مخدوم خان بہادر حسن بخش صاحب کے ساتھ نہایت دوستانہ مراسم تھے۔ جب حضور ملتان میں تشریف فرما تھے تو ملتان میں انجمن اسلامیہ کے زیر انتظام ایک مدرسہ تھا جس کو مدرسہ اسلامیہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی، جسے حضور علیہ السلام نے قبول کیا۔ اس موقع پر حضور جب مدرسہ تشریف لے گئے تو حضور نے وہاں خطاب بھی فرمایا تھا اور ایک حال میں خطاب کیا۔ یہ حال بڑا تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور عام طور پر بڑے عمائدین اور زعماء کرام وہاں تقاریر کرتے تھے۔ یہ مدرسہ اب بھی موجود ہے وہاں پہ، اب اگرچہ ہائر سکول بن چکا ہے، اور وہ حال جس میں مسیح موعود علیہ السلام نے خطاب فرمایا تھا اس کو اب ڈیمولش کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ انہوں نے صحن بنا دیا ہے۔ بہرحال وہ مدرسہ وہ جگہ اب بھی موجود ہے۔ ملتان میں قیام کے دوران حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت بہاؤالدین زکریہ، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ شمس تبریز اور دیگر بزرگان سلف رحمہم اللہ کے مزارات پر تشریف لے گئے اور دعا کی۔ حضرت اقدس علیہ السلام 30 اکتوبر 1897 کو عدالت میں گواہی کے لیے پیش ہوئے تو منو ان وہی واقعہ ظہور میں آیا جیسا آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ حاکم وقت کو ایسا سہو ہو گیا کہ قسم دینا بھول گیا اور اظہار شروع کر دیا۔ جب حضور اپنی گواہی دے چکے اس کے بعد یاد آنے پر حاکم نے آپ سے قسم لی۔ بہرحال مقدمے کا فیصلہ 29 نومبر 1897 کو ہوا اور جو اخبار ناظم الہند کے ایڈیٹر صاحب تھے ان کو عدالت نے سزا سنا دی، اور سزا تھی 6 ماہ قید اور 1000 روپیہ جرمانہ۔ اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے تو 6 ماہ اور مزید ان کو سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم جو پرنٹر تھے ان کو صرف 500 روپیہ جرمانہ کی سزا سنائی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اگر یہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے 500 روپیہ تو پھر 2 ماہ ان کو سزا
भुगतना पड़ेगी। हज़रत मियाँ मेराजुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत के मुताबिक हज़रत अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्तान में 2 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। हुज़ूर के हमराह हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु, मुकर्रम ख्वाजा कमालुद्दीन साहिब और मुकर्रम मौलवी मोहम्मद अली साहिब शरीक सफ़र थे। हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु इस सफ़र की याद ताज़ा करते हुए फरमाते हैं, मुझे याद है कि हज़रत साहिब एक शहादत में मुल्तान तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। उस वक्त मेरी उम्र 8 साल के करीब होगी। जब आप वहाँ से वापस आए तो लाहौर में किसी जगह दावत थी या क्या बात थी, ये मुझे याद नहीं। आप दिल्ली दरवाज़े के अंदर गए और सुनहरी मस्जिद या वज़ीर ख़ान की मस्जिद के पास मैंने बहुत बड़ा मजमा देखा जिनके हाथों में पत्थर थे और वो बड़ा शोर व होगा कर रहे थे। इस तमाम मजमे में उस वक्त की उम्र के तकाज़े के मुताबिक मुझे एक नज़ारा ख़ास तौर पर याद है। एक शख्स जिसका एक हाथ कटा हुआ था, वो अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ पर मार मार कर शोर मचाता और हु हा हा कर रहा था। उम्र के तकाज़े के मातहत उस वक्त उसकी हालत काबिल रहम नज़र न आती थी, बल्कि काबिल तमस्खुर नज़र आती थी। वो समझता था कि एक नहायत आला दर्जे का काम कर रहा है, मगर आज मैं जब इन हालात पर गौर करता हूँ तो सोचता हूँ कि उनके 2-4 कनकरों या उनकी गालियों ने हज़रत अक़दस का या आपके सिलसिले का क्या बिगाड़ लिया। हक़ के इजहार के लिए तो लोगों की गर्दनों पर तलवारें रखी गईं, तब भी कुछ ना हुआ। मुल्तान से वापसी पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने लाहौर में क्या फरमाया। यहाँ आप मुकर्रम शेख रहमतुल्लाह से मरहूम ताजर के मकान जो अनारकली में वाक़या था रिहाइश पजीर हुए। पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी के बिल्कुल सामने बम्बई हाउस के नाम से शेख साहब की दुकान थी और बहुत मशहूर थी, और उसके पीछे आपका रिहायशी मकान था, जहाँ पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के बायस बहुत रूहानी माहौल भी बना हुआ था। सर्दी का मौसम था। एक वसी कमरा के बाहर वाली जगह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। खुदाम के अलावा शहर के बहुत से मुअज़्ज़ज़ अशख़ास वहाँ मौजूद थे और कमरा भी लोगों से खिंचा खिंच भरा हुआ था। गैर जमात लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ करते और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम उनके जवाब देते थे। ईसाइयों की तरफ से एक बहुत बड़ा एतराज़ आपकी खिदमत में ये पेश किया गया कि कुरान मजीद में जो किस्से बयान किए गए हैं वो बाइबल से लिए गए हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत से दलाइल दिए और उनमें से आपने एक बहुत बड़ी दलील ये बयान फरमाई कि जिस तरह घास फूस और चारा गाय के पेट में जाकर लहू और फिर थनों में जाकर दूध बन जाता है, इसी तरह तौरात और इंजील की कहानियाँ और दास्तानें जो हैं वो कुरान में आकर नूर और हिकमत बन गई हैं। ये जवाब सुनकर वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने जज़ाकल्लाह और बारकल्लाह के नारों से उसका खैर मकदम किया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस जवाब का। लाहौर में क़याम के दौरान हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने मुखलिस सहाबी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु की तीमारदारी के लिए उनके घर भी तशरीफ़ ले गए। वाक़या यूँ है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुफ्ती साहिब उनसे मिलने नहीं आए और आपने दरियाफ़्त किया कि मुफ्ती साहिब कहाँ हैं। तो एक शख्स जो उस वक़्त मौजूद था उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उनसे चला भी नहीं जा रहा। तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अज़ ख़ुद मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब के घर तशरीफ़ ले गए और उनके साथ काफ़ी देर तक बैठे रहे। इस दौरान मुफ्ती साहिब बयान करते हैं कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने पानी पर कुछ पढ़ा
اور اس پر دم کیا اور مفتی صاحب کو وہ بھی پلایا. اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مفتی صاحب کو فرمایا کہ آپ بیمار ہیں، بیماروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ ہماری کامیابی کے لیے بھی دعا کریں. اس واقعہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے صحابہ سے پیار اور محبت کے سلوک کا بھی اندازہ ہوتا ہے. لاہور میں قیام کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ واپس قادیان ورود فرمایا. قادیا سے چلی ایک زندہ ہوا، کھل گئے سارے عالم میں گل خوشنما، رفتہ رفتہ زمانے پہ چھا جائے گا، روشنی کا سفر قادیاں سے چلا.